نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للحسن والحسين هما ريحانتي في الدنيا أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین گرامی قدر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و مظلومیت کو بیان کرتے ہوئے یہ تیسرا خطبہ ہے۔ ان کی عظمت پر چند باتیں عرض کی تھیں اور پھر یہ عرض کیا تھا کہ ان کی مظلومیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ان کی 50 سالہ جو زندگی ہے حضور علیہ السلام کی وفات سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک، یہ جو تقریباً 50-51 سالہ دور ہے، عام طور پر اسے پردے میں رکھا گیا اور اس پر گفتگو نہیں کی گئی۔ تو اس دور پر آپ کی لڑکپن اور آپ کی جوانی، خلفائے ثلاثہ جناب ابو بکر و عمر عثمان و علی، ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم، اور جناب علی المرتضیٰ کا دور خلافت اور حضرت امیر معاویہ کی بہترین حکومت کا دور، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور ان حضرات کے حضرات حسن و حسین سے بہترین تعلقات، یہ مختصر طور پر عرض کر دیا گیا ہے۔ پھر اسلام کی تاریخ کا سیاہ دور یزید اور اہل کوفہ کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانا، یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا، دوسری مظلومیت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کی مظلومیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ مقرر، واعظ، خطیب اور ذاکر کی زبان پر نہیں آتا، اور آپ کی مظلومیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کو بے وفائی اور غداری کے نتیجے میں شہادت کا جام پینا پڑا ہے۔ اہل کوفہ نے خطوط لکھے کہ ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی، آپ آئیں اور آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابر صحابہ سے مشورہ کیا اور انہوں نے رائے دی کہ آپ نہ جائیں۔ تو اس کے نتیجے میں جناب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اور ان کی تسلی کے بعد حضرت حسین ادھر سے چلے ہیں، اور ادھر سے یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر کو معزول کیا، عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنایا، اور اس نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور ان کے پناہ دینے والے ہانی بن عروہ کو بھی اور مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی بالآخر شہید کروا دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے وہ چونکہ تسلی کا خط لکھ چکے تھے، تو حضرت حسین اس تحریک کے نتیجے میں چل پڑے،
اور ادھر سے حضرت حسین کو پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہو چکا ہے۔ یہ اطمینان کے ساتھ کہ کوفہ والے وفادار ہیں اور حالات بڑے سازگار ہیں، یہ چل رہے ہیں۔ قادسیہ کے قریب جب پہنچے تو وہاں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا دوسرا قاصد ملا۔ انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے عمر ابن سعد سے کہا تھا۔ عمر ابن سعد اس وقت وہاں کی فوج کا کمانڈر تھا، اور یہ صحابی تو نہیں تھا، لیکن حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کا بیٹا تھا۔ اسے حضرت مسلم بن عقیل نے کہا تھا کہ میں نے چونکہ حضرت حسین کو یہ لکھا تھا کہ حالات ٹھیک ہیں، وہ چل پڑے ہیں، تو آپ یہ مہربانی کرو کہ انہیں اطلاع دے دو حالات بدل گئے۔ تو اس نے بہرحال اس نے کہا جی میں یہ اطلاع پہنچاؤں گا، اور اس نے قاصد بھیجا جس نے قادسیہ کے قریب حضرت حسین کو اطلاع دی کہ مسلم بن عقیل کو اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور کوفہ والے سب غدار ہو گئے ہیں، وہاں ابن زیاد کا تسلط قائم ہے، اب کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اس پر چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے تو نہیں جا رہے تھے، تو اس پر انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم واپس چلے جائیں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں اور رشتہ داروں نے کہا کہ جہاں مسلم شہید ہوا ہے ہم بھی وہیں شہید ہو جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ تو اپنے رشتہ داروں کی اس رائے پر حضرت حسین نے بھی فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ یہاں سے چلے، قادسیہ سے جب آگے بڑھے تو ابن زیاد نے ایک شخص کو لشکر دے کر بھیجا۔ یہ حضرت حسین کے ساتھ جو لوگ تھے یہ تو ان سب کی تعداد اگر دیکھی جائے تو کوئی 100 کے لگ بھگ اوپر نیچے اتنے لوگ یہ یہاں تھے، عورتوں اور بچوں سمیت۔ اور وہ حر بن یزید ایک لشکر لے کر اور اس دور کی فوج لے کر اس نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، اور اس نے کہا جی آپ کو میری نگرانی میں چلنے کا آرڈر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں کوئی جنگ کے لیے تو نہیں جا رہا، ہمیں کیوں گھیر رہے؟ اس نے کہا جی ہمیں آرڈر ہے کہ آپ کو نگرانی میں لایا جائے تا حکم ثانی۔ تو اس فوج نے جو عبید اللہ ابن زیاد کے آرڈر پہ آئی تھی، حر بن یزید کی قیادت میں، انہوں نے حضرت حسین کے اس قافلے کو گھیرا اور ان کو کوفہ کے راستے پر ڈالنے کے بجائے کربلا والا راستہ جو شام کے راستے پہ کربلا آتا ہے اس راستے پہ ڈال دیا کہ آپ نے ادھر چلنا ہے، تا حکم ثانی میں نے آپ کو نگرانی میں چلانا ہے۔ تو یہ قافلہ اس راستے پر ان کی نگرانی میں چلتا رہا، یہاں تک کہ جب کربلا کے مقام پر پہنچے تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے اس جگہ عمر ابن سعد، وہ جو ان کا کمانڈر تھا، اس کو لشکر دے کر بھیجا کہ یہاں پر حضرت حسین کو روک لیں۔ تو جب انہوں نے یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ ابھی آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم آپ کو روکیں گے اور آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے، تو یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہا تھا، ہمیں تو انہوں نے بلایا تھا، اور بلانے والوں میں سے کچھ وہ بھی تھے جو مکہ سے حضرت حسین کے ساتھ چلے۔ تو فرمایا کہ یہ دیکھو یہ کوفہ والے ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں تو انہوں نے بلایا تھا۔ وہ سب غدار ہو گئے، وہاں ادھر تلواریں اور لشکر دیکھ کر نا انہوں نے کہا جی بس ہم نے تو بلایا ہی نہیں ہے۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 شرطیں پیش کی، عمر ابن سعد کو جو ابن زیاد کا کمانڈر تھا، صحابی رسول کا بیٹا تھا، صحابی نہیں تھا، اس لیے یاد رکھیں حضرت حسین کی شہادت میں کوئی صحابی ملوث نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام محفوظ و مغفور ہیں اور ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں، اللہ نے ان کو اس سے محفوظ رکھا، وہ اہل بیت کی عزت و اکرام میں تو ہیں، اہل بیت کی توہین میں کوئی صحابی ملوث نہیں۔ تو عمر ابن سعد کو حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کی کہ بھائی میں تو جنگ کے لیے نہیں آیا، اب یہ ہے کہ اگر
تمہارا ارادہ جنگ کا ہے تو یا تو ہمیں پھر واپس جانے دو، ہم لڑنا تو نہیں چاہتے۔ ظاہر ہے ہم لڑنے آتے تو عورتوں کو ساتھ تو نہ لاتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ نہ لاتے، یا تو ہمیں واپس جانے دیں، یا پھر اگر ہم نے لڑنا ہی ہے تو ہمیں اسلامی سرحدات میں سے کسی سرحد پہ کسی محاذ پہ جانے دیں، ہم کفار کے ساتھ لڑ کے شہید ہو جائیں، یا پھر مجھے یزید سے ملنے دو، میں خود اس سے بات کر لوں گا، میں خود اس سے مذاکرات کر لوں گا۔ تو عمر ابن سعد نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، خواہ مخواہ ہمیں اپنے ہاتھ آل رسول کے خون سے رنگین کیوں کریں، شرطیں تو ٹھیک ہیں۔ اس نے ابن زیاد کو لکھا کہ حضرت حسین کی طرف سے یہ 3 شرطیں ہیں، تو ان میں سے کوئی شرط ہمیں مان لینی چاہیے۔ اس کے پاس جب یہ شرطیں گئی نا تو اولاً اس نے بھی کہا کہ واہ بھائی واہ، بات تو بن گئی، شرطیں تو ٹھیک ہیں، ہمیں ان میں سے کوئی شرط قبول کر لینی چاہیے تاکہ تصادم بھی نہ ہو، ہم خواہ مخواہ آل رسول کے قتل میں بدنام ہوں، اس سے بھی بچ جائیں اور امن کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بدبخت جس کی پیشانی پر یہ سیاہ داغ لگنا تھا، اس کا نام تھا شمر ابن ذوالجوشن۔ یہ وہ بدبخت آدمی ہے جو حضرت علی کی بیوی ام البنین کا بھائی تھا، حضرت علی کا سالہ بھی تھا، اور اس لحاظ سے حضرت حسین کا ماموں بھی تھا، اور حضرت علی کا جو بیٹا عثمان ابن علی اس کربلا میں شہید ہوا وہ اس شمر کا سگا بھانجا تھا۔ ایسا بدبخت ہے، اس نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ حسین وہی ہے جو مدینہ کے گورنر کے محل سے اس طرح نکل گیا تھا اور آج ہمارے پاس لشکر لے کے آ گیا ہے، یہاں سے نکل گیا تو یہ قوت بن کے مقابلہ کرے گا، اسے یہاں سے نہ نکلنے دو۔ یہ خطرناک قسم کی رائے اس بدبخت نے دی، جس پر عبید اللہ ابن زیاد بھی بفر گیا، اور اس نے لکھا کہ حسین کی کوئی شرط قبول نہیں ہے، بس ایک ہی شرط ہے کہ حسین ابن علی میرے ہاتھ پر میری اطاعت کی بیعت کرے۔ ظاہر ہے عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کروایا تھا، حضرت حسین کے رشتہ داروں کا قاتل تھا، ان کے بھتیجے ان کے چچا کے بیٹے کا قاتل تھا۔ حضرت حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں دے سکتے تھے، وہ تو ظالم مشہور تھا، اور حضرت علی کا بیٹا اور فاطمہ کا بیٹا اور حضور کا نواسہ کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اطاعت کا، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو ابن زیاد کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ آرڈر یہی ہے کہ حسین ابن علی ابن زیاد کی بیعت کریں تو تب بات ہے، ورنہ نہیں۔ اور ساتھ ہی ابن زیاد کو شمر نے کہا مجھے لشکر دے کر بھیجو، یہ عمر بن سعد تو حسین کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ ان پر سختی نہیں کر رہا، مجھے لشکر دے کر بھیجو۔ تو اس کو مزید لشکر دے کر بھیجا، اور ساتھ یہ آرڈر بھی کیا کہ عمر بن سعد کو کہو ہماری اطاعت میں لڑنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، وہ حضرت حسین کے ساتھ نرمی کر رہا تھا، لیکن کیونکہ کسی حد تک اگرچہ وہ صحابی نہیں تھا لیکن تابعی تو تھا، صحابہ کو تو اس نے دیکھا تھا اور وہ اثرات تو کسی حد تک تھے، اس لیے وہ نرمی کر رہا تھا۔ لیکن جب ادھر سے دھمکی آئی نا کہ اگر تم نہیں لڑو گے تو تم بھی یہاں قتل کر دیے جاؤ گے، اس نے بھی ارادہ بدلا۔ یہ حالات جب بدلے تو حر بن یزید جس نے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو گھیر کے یہاں لایا تھا، وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور اپنے ساتھیوں سمیت حضرت حسین کے لشکر میں چلا گیا، اور اس نے جا کر معذرت کی اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں ہی آپ کو یہاں لایا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس ارادے کے ساتھ ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے یہ پتا ہوتا تو میں آپ کو یہاں نہ لاتا، لیکن بہرحال اب میں معافی مانگتا ہوں اور میرا عہد ہے میں آپ کے ساتھ مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، لیکن اب میں ان کے لشکر میں نہیں جاؤں گا۔ اور یہ پھر حر بن یزید حضرت حسین کے لشکر میں شہید ہوا ہے، واپس نہیں گیا وہاں۔
بہرحال یہ 9 محرم کی بات ہے، 9 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر ان کے بھائی عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلایا کہ ان کا ارادہ جنگ کا ہی ہے، بغیر جنگ کے اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت حسین نے انہیں فرمایا کہ جاؤ ان سے کہو کہ اگر جنگ ہی کرنی ہے نا تو 1 رات کی ہمیں مہلت دے دو، ہم رب سے راز و نیاز کی باتیں کر لیں اور کل صبح جنگ کریں گے 10 محرم۔ اب جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ جو 9 اور 10 کی رات تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو سارے اپنے ساتھیوں کو بلا کر بٹھا کر چراغ بجھا دی اور انہیں فرمایا کہ دیکھو یہ یزیدی فوج، یہ ابن زیاد کا لشکر، یہ بس ان کو ساری دشمنی میرے ساتھ ہے، اس لیے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں رات کی تاریکی میں اب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے، آپ سب چلے جاؤ۔ یہ تو بس مجھے ہی مارنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ تو ان کا مسئلہ کوئی نہیں، تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ تم سارے چلے جاؤ، ابھی چراغ بجھے ہوئے ہیں، اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس پر حضرت حسین کے ساتھیوں نے کہا کہ جناب ہم آپ سے پہلے مریں گے، ہماری زندگی میں کوئی آپ تک نہیں پہنچے گا، ہم اپنی پیشانیوں پر یہ داغ لے کے نہیں مرنا چاہتے کہ یہ ہیں وہ بے وفا جو رسول اللہ کے نواسے کو مرنے کے لیے تنہا چھوڑ کے آئے تھے۔ ہم اس طرح مریں گے کہ غیرت بھی ناز کرے گی، جب تک ہم زندہ رہیں گے کوئی آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اور انہوں نے یہ بات پھر 10 محرم کو اس بات کی لاج رکھی اور عملاً یہ کر کے دکھایا کہ اس قافلہ کے سب سے آخری شہید حضرت حسین ہیں۔ ان کے ساتھی ایک ایک کر کے گرتے رہے، لیکن جب تک ان کا ایک ساتھی بھی زندہ رہا حضرت حسین تک کوئی یزیدی فوج کا سپاہی پہنچنے نہیں پائے۔ انہوں نے وعدے کی لاج رکھی ہے۔ دیکھیں ہمیں اس میں یہ سبق ہے، پہلے قادسیہ کے مقام پر مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم واپس نہیں جاتے، تو حضرت حسین ان کے لیے چلے۔ یہاں حضرت حسین نے کہا واپس چلے جاؤ تو وہ حضرت حسین کے لیے لڑے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ رشتہ داروں کو مشکل ٹائم میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ آل رسول نے عمل سے پیغام دیا ہے۔ اس رات جب انہوں نے اعلان کر دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے عشاء کی نماز کے بعد یوں بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ اور یاد رکھنا اس کو کہتے ہیں سکینہ، اللہ سکون طاری کر دیتا ہے۔ مشکل حالات ہیں، بیوی بچے بہنیں سب ساتھ ہیں اور موت سامنے نظر آ رہی ہے، پریشانی کا ٹائم ہے نا، لیکن اللہ اس پر سکینہ نازل کر دیتا ہے، اونگ طاری کر دیتا ہے۔ غزوہ احد میں بھی صحابہ پر یہ سکینہ آئی تھی، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم۔ یہ رب العالمین فرماتے ہیں غم کے بعد ہم نے تمہارے اوپر ایسی اونگ طاری کی جس نے سارے غم کو سکون میں بدل ڈالا۔ یہ کربلا کا میدان 10 محرم کی رات ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں بیٹھے مجھے اونگ آئی ہے اور اچانک میں نے دیکھا کہ خواب میں رحمت للعالمین میرے نانا جان مسکراتے ہوئے تشریف لائے ہیں، اور آپ نے فرمایا انک تروح علینا۔ حسین گھبرائیے نہیں، مشکل ٹائم ہے، لیکن کل شام کو میرے دسترخوان پہ آپ کی مہمان نوازی کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کل ہماری زندگی کا آخری دن ہے، شہادت کا ٹائم قریب آ گیا ہے۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا دہر اغفر لک من خلیلی، یا دہر اغفر لک من خلیلی،
کم لک فی الاشراق والاصیل، فرمایا یہ جو زمانہ ہے، یہ جو زمانہ ہے بڑا بے وفا زمانہ ہے، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، بڑی بڑی دوستیوں کے دعوے دار بھی یہاں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ دیکھو نا ہمیں بلانے والے آج کہاں گئے، سارے غدار ہو گئے، ساتھ چھوڑ گئے۔ اس زمانے نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے راستوں میں پھول بچھانے والے تلواریں لے کر سامنے آ جاتے ہیں، اور یہاں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہی تو تھے جو خط لکھ لکھ کے بلا رہے تھے مرحبا یا حسین، اور وفد بھیج بھیج کے بلا رہے تھے آپ آئیں آپ آئیں، ہم عقیدت کے مارے ہوئے ہیں، اور آج سامنے جو کھڑے ہیں یہی غدار ہیں، آج وہ تلواریں لے کر کھڑے۔ اور عجیب بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکہ مکرمہ سے جب حضرت حسین روانہ ہو رہے تھے تو فرمایا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ زبان سے کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا حسین ابن علی آپ نہ جائیں، مجھے خطرہ ہے کہ جیسے حضرت عثمان کو بیوی کے سامنے تڑپا کے شہید کر دیا گیا، آپ کو بھی یہ کوفہ والے بچوں کے سامنے شہید کریں گے۔ اور ان کی بات آج سچی ہو رہی ہے۔ یہ 10 محرم سن 61 ہجری کا وہ عجیب دن ہے، خاندان رسول میدان میں اترا ہے، صفیں بند گئی، اور صبح کے آغاز میں جناب حسین ابن علی نے اس بدبخت یزیدی فوج کو خطبہ دیا، فرمایا لوگوں کیا مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں وہی حسین تو ہوں نا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ نے میرے سر پر جنتی جوانوں کی سرداری کا تاج رکھا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ابھی انس ابن مالک زندہ ہیں، زید ابن ارقم صحابی زندہ ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو نا، انہوں نے اپنے کانوں سے میرے نانا کا فرمان سن رکھا ہے۔ لیکن یہ بدبخت خون کے پیاسے عہدوں کے لالچی، کوئی بات ان پہ اثر نہیں کر رہی۔ بالآخر جنگ شروع ہو گئی، ادھر ہزاروں کا لشکر اور ادھر 72 مشہور قول کے مطابق۔ ویسے مورخین نے کم و بیش لکھا ہے، 100 سے زائد تعداد بھی بعض مورخین نے لکھی ہے جو کربلا کے شہید ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ وہ 72 تھے۔ اور یاد رکھنا ان میں 21 افراد وہ شہید ہوئے ہیں جو براہ راست آل رسول کے افراد تھے، جو اصلی سید تھے۔ 21 لوگ وہ شہید ہوئے حضرت حسین کے سمیت، اور باقی افراد وہ تھے جو حضرت حسین کے عقیدت مند اور ان کے ساتھ ان کے حامی آئے تھے۔ باقی وہ لوگ حر بن یزید کے ساتھی بھی اس میں کچھ آئے تھے، وہ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ اس طرح یہ جنگ شروع ہوئی، ادھر خیموں میں خواتین بھی ہیں، تسبیح اور تلاوت کا اہتمام ہے، مشکل ٹائم ہے، صبر والی آیات گونج رہی ہیں خیموں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور کہیں سے صدا آتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ قرآن کی آیات کی صدائیں گونج رہی ہیں خیموں سے، اور ادھر تیر و تلوار کی بارش ہو گئی، یکے بعد دیگر آل رسول کے افراد شہید ہو رہے ہیں۔ جناب علی اکبر، جناب علی اصغر،
جناب حسین ابن علی کے فرزند ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹے جا رہے ہیں، بہنوں کے سامنے ان کے بھائیوں کی لاشیں گر رہی ہیں، مگر استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ جنگ جاری ہے، ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ وقت گزر رہا ہے، نماز ظہر کا ٹائم آیا، جناب حسین ابن علی نے فرمایا جنگ بند کر دیں، نماز ادا کرنے دیں، مگر بدبخت یزیدی فوج نے کہا تم باغی ہو، تمہاری نمازیں قبول ہی نہیں ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا ارے نادانو، اگر آل رسول کی نماز قبول نہیں تو پھر دنیا میں کس کی نماز قبول ہوگی؟ انہوں نے جنگ نہ روکی، حضرت حسین نے صلاۃ الخوف ادا کی، حالت جنگ میں نماز ادا ہو گئی، پھر جنگ چلتی رہی، ایک ایک کر کے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ عرب کی گرمی تپتے ہوئے صحرا پر پھول سے زیادہ نازک چہرے آج خاک آلود ہو رہے ہیں۔ عجیب منظر ہے، جنہیں کبھی میرے آقا نے اپنے ہونٹ چسائے تھے آج وہ پیاس کی شدت میں تڑپ رہے ہیں، ایک ایک کر کے سارے ساتھی گر رہے ہیں۔ بالآخر جناب حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ایک مرحلے پر پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر جو بیٹھے، پانی کا پیالہ منہ کو لگایا، ایک بدبخت نے تیر مارا جو جناب حسین کے ہونٹوں سے پار ہو گیا۔ عجیب منظر ہے، حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے جناب عبداللہ ابن حسین جنہیں علی اصغر بھی کہا جاتا ہے، جناب حسین ابن علی نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو گود میں بٹھا کر پانی پلانا چاہا، ایک بدبخت نے ادھر سے تیر مارا جو علی اصغر کے حلق سے پار ہو گیا، یوں خون کا فوارہ جو نکلا، جناب حسین ابن علی نے ایسے ہاتھ میں خون لے کر اوپر کہا اللہ دیکھ لے اس کا کیا قصور تھا، اور پھر فرمایا میرے اللہ ان سب قاتلوں کو اچھی طرح گن لے، انہیں ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ اور اللہ نے حضرت حسین کی اس دعا کو ایسا قبول کیا کہ یہ سارے قاتل نشان عبرت بنے ہیں۔ بالآخر ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ بالآخر جناب حسین ابن علی کو اتنے تیر مارے، تیروں اور تلواروں کے اتنے زخم لگے، محدثین مورخین لکھتے ہیں کہ تلواروں اور نیزوں کے کوئی 66-67 زخم جناب حسین ابن علی کے جسم پر ہیں، اور تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ بالآخر جناب حسین ابن علی تنہا رہ گئے، سارے ساتھی شہید ہو گئے، ایک اکیلا بیمار زین العابدین بچ گیا جو خیموں کے اندر موجود تھا، بیماری کی وجہ سے باہر نہیں آیا، باقی تمام بالغ افراد کو بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا ان ظالموں نے۔ آخری وقت میں جناب حسین ابن علی ہے، بالآخر اسی شمر ابن ذوالجوشن نے تیر مارا، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو کر گرے ہیں، سر سجدے میں رکھ دیا ہے، یہی بدبخت آگے بڑھا ہے دوسروں کو لے کر، جناب حسین ابن علی کی گردن بھی کاٹ دی ہے، اور ادھر یہ کم از کم 72 شہید ہو گئے، ادھر ان کی فوج کے 86 بندے مردار اور مارے گئے، واصل جہنم ہو گئے۔ لیکن دیکھیے نا اتنا ظلم ہے، آج ہمارا کوئی مر جائے اسے کفن بھی ملتا ہے، جنازے بھی پڑے جاتے ہیں، لیکن وہ بدبخت اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھا کر لے گئے، آل رسول کی لاشیں بے گور و کفن پڑی رہ گئی، ان کا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ قریب والی بستی سے شام کو لوگ آئے ہیں، انہوں نے آل رسول کے ٹکڑوں کو اٹھا کر یوں ان کا جنازہ پڑھا ہے، اور یہ بدبخت آئے ہیں، خیموں سے خواتین کو نکالا، ان میں سیدہ زینب جناب علی کی بیٹی، سیدہ فاطمہ کی بیٹی، جناب حسین کی سگی بہن بھی شامل ہے، ان کو نکال کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے جانے لگے۔ اب پڑی ہوئی لاشوں کے پاس سے گزرتے ہوئے جناب زینب جو اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت میں بولنا جانتی تھی، ان کی زبان پہ آ گیا وا محمد صلی اللہ علیہ ملیک السماء ھذا حسین بالآراء مقطع الاعضاء مزمل الدماء تسری علیہ الریاح
اے میرے نانا جان، کاش کہ میری بات، میری صدا اللہ آپ تک پہنچا دے، آپ پر آسمان کے فرشتے بھی درود پڑھتے رہیں، کاش کہ میرا رب آپ کو دکھا دے۔ آپ دیکھیے نا، آج حسین کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں اور لوگ مر کے کفن پہنتے ہیں۔ آج دیکھیے نا، آپ کے حسین نے مٹی کا کفن پہن رکھا ہے، انہوں نے تو آج خاک کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ بنات کا سبایا یسوق کما یسوق السبایا، آج آپ کی بیٹیاں قیدی بنا دی گئی ہیں اور انہیں یوں ہانک کے لے جایا جا رہا ہے جیسے قیدیوں کو لوگ دھکے مار کے لے جاتے ہیں۔ اور پھر اس یزیدی فوج کو دیکھ کے کہا، ہمیں لوٹنے والوں، تمہیں خدا قیامت تک روتا رکھے، قیامت تک تمہیں خدا روتا پیٹتا رکھے۔ سیدہ زینب کی دعا قبول ہو گئی، قیامت کی صبح تک دشمن حسین پیٹتا ہی رہے گا۔ یہاں سے حضرت حسین کا سر مبارک اور اہل بیت کی عورتیں یہ ابن زیاد کے دربار میں لائی گئی۔ دیکھیے نا مظلومیت کا کیا انداز ہے، سر حسین آگے نیزے پہ ہے، پیچھے پیچھے عورتیں ہیں، بیمار زین العابدین بھی ساتھ ہے۔ میں کیوں نہ اس خاتون کے صبر کو داد دوں جس کے سامنے بھائی کا کٹا ہوا سر نیزے پہ لٹکا ہوا ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ زینب کا واویلا کسی کو سنائی دیا ہو، اس لیے کہ اس نے صبر کے گر فاطمہ کی جھولی میں سیکھے تھے نا۔ یہ ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے، اس بدبخت نے لاٹھی اٹھائی اور جناب حسین ابن علی کے ہونٹوں پہ رکھ دی۔ حضرت زید ابن ارقم جو بالکل ضعیف ہو چکے تھے اور صحابی رسول تھے وہاں موجود تھے، وہ جلال میں آ گئے اور انہوں نے کہا، بدبخت ان لبوں سے لاٹھی ہٹا دے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُلَازِمُهُ، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے آقا محمد الرسول اللہ کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں پہ لگے ہوئے دیکھا ہے۔ ادھر سے ہٹا تو روب میں آ گیا، اس نے ہٹا دی اور حضرت زینب نے اس دربار میں جب اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا تو کہا، اے میرے چودھری کے چاند بھائی، ابھی تو آپ کی روشنیاں بکھیرنے کا وقت تھا، لیکن اللہ کی تقدیر پر میرا ایمان ہے جس نے آپ کی زندگی کا چراغ بجھا دیا۔ اور یہاں پر اس بدبخت ابن زیاد کا مکالمہ ہوا ہے۔ امام زین العابدین جو علی ابن حسین، ان کا نام تھا علی، ان کو زین العابدین بھی کہتے ہیں، سجاد بھی کہتے ہیں۔ 16 سال ان کی عمر تھی اور آل رسول کا بالغ مرد یہی رہ گیا، باقی سب انہوں نے مار دیے تھے، یہ بیمار تھے، باہر نہیں آ سکے۔ اس بدبخت نے انہیں بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ سیدہ زینب نے کہا، رے نادان، کوئی ایک مرد تو اہل بیت کی عورتوں کا رکھوالا چھوڑ دے۔ تو اس نے ہاتھ ہٹا لیا، لیکن ہاتھ ہٹاتے ہٹاتے کہا، ڈر گیا ہے۔ تو امام زین العابدین نے اپنی ٹوپی سے بازو چھڑایا اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا، میں حضور کے خاندان کا فرد ہوں، ہم نے خدا کے علاوہ کسی سے ڈرنا سیکھا ہی نہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ شہادت ایک ورثہ ہے محمد کے گھرانے کا، نیا افسانہ ہے حق و باطل، نیا عنوان ہے حق و باطل کے فسانے کا۔ شہید عشق ہی واقف ہے اسرار محبت سے، وگرنہ کس کو آتا ہے سلیقہ سر کٹانے کا۔ ہم ہی جانتے ہیں یہ راز، ہم ڈرتے نہیں ہیں، صرف اللہ سے ڈرنا ہمیں سکھایا گیا۔ لیکن اس بدبخت پر روب طاری ہو اور اس نے حضرت حسین کے سر سمیت امام زین العابدین کو اور ان تمام خواتین کو یزید کے ہاں شام روانہ کر دیا۔ دیکھیں نا، لوگ یزید کو بچاتے ہیں کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جناب اس کا قصور نہیں تھا تو یہ سر حسین اور اہل بیت کی عورتیں وہاں کیوں بھیجی جا رہی ہیں؟ اس کا قصور نہیں تھا تو ادھر کیوں بھیجی جا رہی ہیں؟ معلوم ہوتا ہے اسی کی اشیر بات پر یہ سارا ہو رہا تھا۔
اس کا قصور نہ ہوتا تو اس نے صحابی رسول گورنر کو بدلا ہی نہ ہوتا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو لانے والا کون تھا؟ جس طرح حسین اور اہل بیت کی عورتیں وہاں گئی تو یزید کی فیملی میں کوہرام مچ گیا، یہاں تک کہ اس کی بیوی ننگے سر اس کے دربار میں آ گئی کہ تم کیا کر رہے ہو، حضور کے خاندان کی عورتیں یہاں آ گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں اس نے اپنے کندھے سے چادر اٹھا کر بیوی کے سر پہ ڈالی کہ تم جاؤ میں سنبھالتا ہوں۔ تو یزید کا قصور نہیں تھا تو اس نے ابن زیاد کو سزا کیا دی؟ شمر کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ ان کو سزا یزید نے نہیں دی، وہ بعد میں ایک شخص مختار سقفی پیدا ہوا جس نے حضرت حسین کے قاتلوں میں سے ایک ایک کو چن چن کر واصل جہنم کیا۔ اور یہ جو شمر ابن ذوالجوشن تھا نا بدبخت، جس نے پہلا غلط مشورہ دیا تھا، اس کو اس نے قتل کر کے اس کی لاش پر باولے کتے چھوڑے تھے۔ ان کا انجام بھی پھر دنیا میں بھی برا ہوا اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، جن کے ہاتھ آل رسول کے خون سے رنگین ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ جو لوگ کربلا میں شہید ہوئے ان میں 20-21 افراد آل رسول کے ڈائریکٹ حضور کے رشتہ دار ہیں، میرے آقا کا خون ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کربلا میں حضرت علی کے 9 بیٹے شہید ہیں، ایک کی بات نہیں ہے۔ آج لوگ ایک حضرت حسین کا نام لیتے ہیں کہ کربلا میں اکیلے حضرت حسین شہید ہوئے، حضرت حسین تو سب سے آخر میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حسین سے پہلے ان کے 8 بھائی شہید ہوئے۔ یاد رکھو حضرت علی کے 18 بیٹے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد انہوں نے مختلف شادیاں کی اور مختلف باندیاں بھی ان کی خدمت میں رہی۔ ان سے جو اولاد ہوئی ان کے 18 بیٹے تھے اور 14 بیٹیاں تھیں، ان کی کل اولاد یہ تفصیل ہے اس کی۔ ان 18 بیٹوں میں سے 9 کربلا میں شہید ہیں۔ ہماری تاریخ میں ہے ابن البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کربلا کا سب سے پہلا جو حضرت علی کا بیٹا شہید ہوا ہے ان کا نام ہے محمد الاوسط، اور یہ محمد الاوسط حضرت علی کے بیٹے ہیں اور ان کی والدہ محترمہ کا نام امامہ ہے جو حضور کی سب سے بڑی نواسی ہے۔ سیدہ زینب جو حضور کی بڑی بیٹی تھی، ان کی بیٹی سیدہ امامہ ہے۔ حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد ان سے نکاح کیا تھا اور ان سے یہ محمد الاوسط پیدا ہوئے جو کربلا میں سب سے پہلے شہید ہیں۔ لیکن وہاں تو ان کا نام نہیں لیتے، اس لیے کہ ان کا نام لیں تو پھر حضور ان کی ماں کا نام لینا پڑتا ہے، اور ان کی ماں کا نام لیں تو حضور کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کو ماننا پڑتا ہے اور حضور کی 4 بیٹیاں ماننی پڑتی ہیں، اس لیے ان کا کوئی نام نہیں لیتا۔ تو بہرحال پہلے جو حضرت علی کے بیٹے شہید ہوئے ان کا نام محمد الاوسط ہے۔ دوسرے حضرت علی کے بیٹے جو شہید ہوئے کربلا میں ان کا نام جعفر ابن علی ہے، اور تیسرے جو بیٹے حضرت علی کے کربلا میں شہید ہوئے ان کا نام ابو بکر ابن علی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر اور علی میں پیار نہیں تھا، ابو بکر اور علی میں اتنا پیار تھا کہ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی کا بیٹا ہوا تو نام ابو بکر رکھا ہے۔ تو تیسرے شہید کا نام ابو بکر ابن علی ہے، چوتھے شہید کا نام عمر ابن علی ہے، 5ویں شہید کا نام عثمان ابن علی ہے۔ یہ تینوں بیٹے جن کا نام حضرت علی نے ابو بکر عمر عثمان کے نام پر رکھا ہے، اس کا نام وہاں ذاکر کوئی نہیں لے گا، اس لیے کہ پھر اسے یہ بتانا پڑے گا کہ ابو بکر عمر عثمان سے علی کو پیار نہ ہوتا تو اپنے بیٹوں کے نام پر، اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پر کیوں رکھنا؟ تو یہ پانچ ہو گئے، محمد الاوسط، جعفر ابن علی، ابو بکر ابن علی، عثمان ابن علی، عمر ابن علی، اور چھٹے شہید کا نام عبداللہ ابن علی ہے، 7ویں شہید کا نام عبید اللہ ابن علی ہے، اور 9ویں حضرت علی کے بیٹے شہید کا نام عباس ابن علی ہے جنہیں عباس علمدار بھی کہتے ہیں، اور حضرت علی کے 9ویں کربلا کے شہید کا نام حسین ابن علی ہے۔
یہ 9 بیٹے یہاں شہید ہیں، لیکن ان کا نام صرف ادھر اہل سنت کا کوئی خادم ہی آپ کو بتائے گا، ورنہ ادھر سے کوئی نہیں نام لے گا۔ اور ہماری کتابوں میں ہے کہ جو پہلا شہید ہے وہ محمد الاوسط ہے، اور ان کی کتابوں میں شیخ مفید وغیرہ نے لکھا ہے وہاں کہ کربلا کا جو پہلا شہید ہے اس کا نام ابو بکر ابن علی ہے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ تمہارے بقول اگر کربلا کا شہید ابو بکر ابن علی ہے تو مان لو ابو بکر جہاں بھی ہوتا ہے نمبر اس کا پہلا ہی ہوتا ہے۔ تم مان گئے کہ پہلا شہید ابو بکر ابن علی ہے، تو شہادت میں بھی ابو بکر پہلے ہے اور خلافت میں بھی ابو بکر پہلے ہے۔ یہ ابو بکر پہل ابو بکر کو لازم ہے، یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ شہدائے کربلا ہیں، اس میں حضرت حسن کے 3 بیٹے شہید ہیں، اور حضرت حسین کی بہن سیدہ زینب کے بیٹے بھی شہید ہیں، اون اور محمد یہ حضرت جعفر کے بیٹے تھے، یہ بھی اس میں شہید ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے اون اور محمد یہ بھی یہاں شہید ہیں، اور دیگر ان کے خاندان کے افراد مسلم بن عقیل کے 2 مزید بیٹے یہاں شہید ہیں۔ یہ حضور کے سارے رشتہ دار تھے، اور یاد رکھنا اس خاندان پر کیا گزری ہے۔ سر مبارک وہاں لے گئے اور چند دن وہاں رہنے کے بعد پھر ان کو یزید نے مدینہ منورہ واپس کیا۔ یہ خواتین جب مدینہ سے گئی تھی تو گھر کے کتنے افراد اور مرد اور بیٹے اور بھائی ساتھ تھے، لیکن آج آقا کے شہر میں اس حال میں آئی ہیں کہ امام زین العابدین کے علاوہ کوئی مرد ساتھ نہیں رہا، سارے بدبختوں نے مار دیے۔ تو میں عقیدت کی روشنی میں کہتا ہوں کوئی واسطہ نہیں ہمارا یزید سے، جنہوں نے اپنے ناپاک ہاتھوں کو آل رسول سے رنگین کیا، قیامت کی صبح تک اللہ ان پر کروڑ بار لعنت کرے، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہمیں یزید کی وکالت کا کوئی شوق نہیں، ہم تو بس محبت حسین میں جینا چاہتے ہیں اور حب حسین پر ہی مرنا چاہتے ہیں، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ ہم تو آل رسول کا ذکر اس امید پر کرتے ہیں کہ آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اوتا غدن بیدی الیمین صحیفتی۔ ہم آل رسول کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہمارا اللہ کی محبت کو اور اللہ کے نبی کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں، اور اس امید پر ہم حضور کی اولاد کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان پاک ہستیوں کی برکت سے قیامت کے دن ہم گناہگاروں کے ہاتھ میں بھی نامہ اعمال اللہ ہمیں دائیں ہاتھ میں عطا کرے گا۔ تو اس لیے آل رسول کے ساتھ تھے، آل رسول کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ موت تک اللہ ہمیں آل رسول کی محبت پر قائم رکھے اور قیامت کے دن آل رسول کے ساتھ ہی اٹھائے۔ یہ ایک مسلمان کی تمنا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، زندگی کا کوئی علم نہیں، کوئی یزید کا وکیل نہ بنے۔ یزید صحابی نہیں ہے، صحابہ کی وکالت میرا فرض ہے۔ یزید صحابی نہیں ہے اور ہمیں اس کی وکالت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کربلا کے شہداء کے ساتھ ظلم کا یہ جو بدنما داغ اس کی پیشانی پر ہے، اسے کوئی مورخ دھو نہیں سکتا۔ حضرت حسین کو تڑپانے والے کے لیے ہم نیک تمناؤں کا اظہار نہیں کر سکتے۔ جو اس میں ملوث تھے اللہ کی لعنت کے مستحق تھے، ہیں اور رہیں گے۔ آخر میں ایک تو گزشتہ ایام میں ہماری سینٹ میں ناموس صحابہ اہل بیت بل پاس ہوا ہے، بہت بہترین اقدام ہے۔ جن لوگوں نے اس میں جس قسم کی کوششیں کی اور جنہوں نے اس بل کی حمایت میں ہاتھ اٹھائے اور دستخط کیے، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جلد اس بل کے تمام پراسز مکمل کر کے اسے باقاعدہ قانون کی شکل دی جائے، تاکہ ملک میں ہم سب کی جو مسلمات ہیں، چاہے وہ ہماری ہوں یا شیعہ کی ہوں، سب محفوظ رہیں، کوئی کسی کی مسلمات کی توہین نہ کرے، تاکہ کسی قسم کی بدعملی نہ ہو۔ بہترین اقدام ہے، ہم سب کو اپنے اپنے فورم پر اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے عقائد اور ایمان کے لیے بھی ضروری ہے اور ملک کے امن کے لیے بھی ضروری ہے۔ جنہوں نے یہ اقدام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔
اور ایک یہ بھی اعلان ہے انشاءاللہ اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد یہاں اسی مسجد میں ایک مختصر سا پروگرام ہوگا مغرب کے بعد. جن لوگوں نے مولانا محمد نواز صاحب سے صراط المستقیم کورس مکمل کیا ہے ان کے اعزاز میں تھوڑا سا بیان بھی ہوگا انشاءاللہ. اس کے لیے میری ڈیوٹی لگی ہے انشاءاللہ میں حاضری دوں گا اور اس کے آخر میں دعا ہوگی ان کے اعزاز میں جن ساتھیوں نے یہ کورس پڑھا ہے. اور اسی طرح اس ہفتے میں پرسوں ہمارے بہت ہی قریبی دوست اور بہت مخلص عالم دین حضرت مولانا مفتی تنویر صاحب رحمہ اللہ کی ایک حادثے میں شہادت ہوئی ہے جو امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ان کے لیے ہم دعا بھی کریں گے، ایصال ثواب بھی کریں گے اور ان کے پسماندگان اور ان کے خاندان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل میں ان کی مدد فرمائے. اور ایسے علماء امت کا سرمایہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس خلا کو پر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.